گزشتہ سبق میں تعدد ٹاپک پر بات چیت ہوئی تھی، اور تعدد کہتے ہیں ایک سے زیادہ شادی کو۔ اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے، اور اس کے بارے میں بتایا کہ اس کے اللہ تعالیٰ نے 4 کی اجازت کیوں دی ہے، اس کی کیا جو ہے ریزنس ہے، اس کی کیا مصلحتیں ہیں، وہ سب بتائی گئی تھی۔ آج جو ہے اسی سے ریلیٹڈ کنکلوڈنگ کلاس رہے گا۔ فَإِذَا ظَهَرَتْ فِي تعدد الزوجات مشاکل لا يكون علاجها بمنع ما اباحه اللہ۔ کہہ رہے ہیں کہ ازدواجی زندگی میں اگر 4 سے ہم نے شادی کر رکھی ہے اور اس میں اگر مشکلات پیدا ہو جائیں، یعنی 4 شادیوں کے کرنے میں مشکلات اگر پیدا ہو جائیں، تو اس کا علاج کیا ہوگا کہ ایسا نہ کرو۔ لا یکون علاجها بمنع ما اباحه اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو جائز قرار دیا ہے ہم اس کو منع نہیں کریں گے۔ یعنی اگر کچھ مشکلات آ جائیں 4 شادیوں میں تو کیا ہم اس کو منع کر دیں گے کہ بھائی ایسا مت کرو؟ نہیں۔ وَإِنَّمَا يَكُونُ الْعِلَاجُ بِالتَّعْلِيمِ وَالتَّرْبِيَّةِ، یعنی اس کا علاج یہ ہے کہ تعلیم دی جائے گی، تربیت کرائی جائے گی، وَتَفْقِيهِ النَّاسِ أَحْكَامَ الدِّينِ، اور لوگوں کو دین کے احکامات کی سمجھ ان کے اندر پیدا کی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے 4 اجازت جو دی ہے، 4 عورتوں کے ساتھ اپنے نکاح میں رکھنے کی جو اجازت اللہ نے دی ہے، اس کو سمجھایا جائے گا۔ کیونکہ ہوتا ہے جب 4 ایک آدمی بیک وقت اگر 4 عورتوں سے شادی کر لے تو اس کی زندگی میں مشکلات کا آنا ضروری ہے۔ تو یہ اور مشکلات کے آنے کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی اسلام نے اس کو جائز ہی قرار نہیں دیا ہے، تو یہ غلط بات ہے۔ بلکہ ایسے لوگوں کو سمجھایا جائے گا، ان کو سامنے ڈیفینیشن پیش کیا جائے گا۔ اب دیکھیے، اللہ ترى ان اللہ اباح لكل انسان ان ياكل ويشرب، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے کھانے پینے کو جائز قرار دیا ہے کہ بھائی کچھ کھاؤ کچھ پیو، ہے کہ نہیں؟ دون ان يتجاوز الحد، یعنی لمٹ قرار دی ہے، لمٹ کے ساتھ کھانے کو کہا ہے۔ فاذا اسرف في الطعام والشراب، جب انسان زیادہ کھاتا ہے یا زیادہ پیتا ہے تو اصابت امراض، تو اس کو بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ اب تو ایسا تو نہیں ہے نا بھائی کھانے پینے سے اگر آپ نے بیمار ہو تو کہیں بھائی تم مت کھاؤ تم مت پیو، ایسا تو نہیں کر سکتے نا۔ تو اگر کوئی مشکل آ جائے تعدد ازدواج میں تو اس کا حل یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھائیں، اسلامی احکامات کیا ہے وہ بتائیں، اور جو شرائط اسلام نے رکھی ہیں وہ واضح کریں۔ اس سے کیا ہوگا کہ وہ یہ دروازہ کھلا رہے گا۔ وعلاج مثل هذا الحالت لا يكون يمنعه من الاكل والشرب، تو آدمی اگر کھانے پینے سے اگر بیمار ہو رہا ہے تو اس کا علاج یہ نہیں کہ اس کو کھانے پینے سے روک دیا جائے، بلکہ وانما يكون بتعليمه الآداب، بلکہ اس کو تعلیم دی جائے گی ان آداب کی جو کھانے پینے کے آداب ہیں اسلام میں، وہ بتایا جائے کھانا کیسے کھانا چاہیے، کتنا کھانا چاہیے، کتنے لمٹ میں کھانا چاہیے، کب کھانا چاہیے۔ جو بھی اسلام میں جو آداب ہے کھانے پینے کے، جب وہ بتائے جائیں گے اور انسان جب اس پر چلے گا تو کبھی بیمار نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر 4 شادیوں 4 عورتوں کو بیک وقت ایک ہی وقت میں ایٹ اے ٹائم اپنے نکاح میں رکھنے کے لیے جو تعلیمات اسلام کے اندر موجود ہیں، جو مصلحتیں ہیں، جو شرطیں ہیں، اگر ان کی پوری پابندی کی جائے تو پھر تعدد ازدواج میں کوئی دقت کوئی پریشانی نہیں آتی ہے۔ اب کیا کیا شرائط ہے وہ آپ کو بتائے گئے تھے گزشتہ سبق میں کہ ان الاسلام اشترط لتعدد زوجات المقدرۃ علی العدل والانفاق، 2 شرطیں ہیں، بنیادی شرطیں۔ یعنی اسلام نے تعدد ازدواج کے لیے 2 شرطیں رکھی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ عدل پر قادر ہو، یعنی سب کے ساتھ انصاف کرے، والانفاق، اور خرچ کرنے کے قابل ہو، یعنی سب کا خرچہ دے سکے۔ اب غریب آدمی اگر شادی کرے گا تو سب کا خرچہ نہیں دے پائے گا، تو ایک کو دے گا ایک کو نہیں دے گا تو انصاف نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر 4 شادیاں کر رہا ہے کوئی انسان تو سب سے پہلی چیز ہے کہ وہ چاروں کے درمیان عدل کرے، چاروں کے درمیان انصاف کرے اور چاروں کو خرچہ دے۔ اگر چاروں کو خرچہ دینے کی طاقت اس کے اندر نہیں ہے تو وہ 4 شادیاں نہ کرے، یہ کہا گیا ہے۔ تو جب یہ شرطیں پائی جائیں گی
تو اس وقت جو ہے یہ نکاح کرنا جائز ہوگا۔ اچھا، ایک اور بات ہے، اگر عورت کوئی شرط رکھتی ہے، کیا شرط رکھتی ہے کہ میں تیرے سے شادی کرتی ہوں، دوسری شادی یا تیسری جو بھی ہے، اس شرط پر میں کرتی ہوں کہ تو دوسری شادی نہیں کرے گا اور ایک شادی نہیں کرے گا۔ اگر اس طرح کی شرط عورت رکھتی ہے یا عورت کا ولی اگر رکھتا ہے تو یہ شرط جائز ہوگی، صح هذا الشرط، یہ شرط جو ہے صحیح ہوگی۔ ولزم على الزوج الوفاء به، اور شوہر پر اس شرط کو پورا کرنا لازم ہوگا۔ مان لیجیے آپ نے ایک شادی پہلے سے کر رکھی ہے، آپ دوسری کرنا چاہتے ہیں، تو دوسری والی آپ سے ایک شرط رکھتی ہے کہ آپ ایک اور شادی نہیں کریں گے، تو یہ شرط درست ہے، شرعاً یہ شرط کیا ہوگی؟ درست ہوگی، اور زوج کو یہ حق ہوگا کہ وہ اس شرط پر قائم رہے۔ اور اگر وہ دوسری شادی کی تیسری بھی کر رہا ہے، اگر وہ وَيَكُونُ لَهَا عِندَئِذٍ حَقُّ فَسْخِ الزِّوَاجِ إِذَا لَمْ يَفِ لَهَا بِالشَّرْطِ، اگر وہ اس شرط کو وہ پورا نہیں کر رہا ہے تو دوسری عورت کو نکاح کو فسخ کرنے کا حق ہوگا۔ اگر وہ مطلب اس نے شرط رکھی کہ بھائی دو ہی شادی کرنا ہے، تو دو ہی پر اس کے لیے اکتفا ہونا چاہیے، دو ہی پر وہ اس کو کافی اس کو شرط کو مانے گا اور اس پر قائم رہے گا۔ اگر وہ شرط کو نہیں مانتا ہے تو تیسری شادی دوسری شادی نہیں ہوگی۔ تو شرائط اگر کوئی ایسی شرطیں اگر رکھتے ہیں عورتوں کی طرف سے اگر کوئی شرط ہوتی ہے تو وہ شرط جو ہے درست ہوگی۔ اوکے، اچھا، كما أن الرجل إذا تزوج من امرأة ثانية، إذا الشرع الإسلامي للزوجة الأولى أن تكون حرة مختارة من أن تكون زوجة ثانية لرجل متزوج أو لا۔ یہاں پہ ایک بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ جب ایک مرد جو ہے دوسری عورت سے شادی کرتا ہے، پہلی بھی ہے اس کی بیوی، پہلی بیوی بھی ہے اس کے پاس، اس کے باوجود وہ اگر وہ دوسری شادی کر رہا ہے تو پہلی بیوی کو اختیار ہوتا ہے، وہ آزاد ہوتی ہے۔ کیا آزاد ہوتی ہے؟ کہ وہ اس کی شادی میں رہے یا اس کو چھوڑ دے۔ اب مان لیجیے ایک عورت کو راضی نہیں ہے وہ، لیکن وہ دوسری شادی کر رہا ہے، تو پہلی بیوی کو اختیار ہے کہ وہ اس کے نکاح میں رہے یا چھوڑ دے، یہ شرط اسلام نے اجازت دی ہے۔ تو پہلی بیوی کو للزوجة الأولى أن تكون حرة مختارة، پہلی بیوی کو یہ حق ہے کہ وہ آزاد ہے اور اختیار ہے، اس کو کیا اختیار ہے؟ من أن تكون زوجة ثانية لرجل متزوج، کہ وہ اپنے شوہر کی دوسری بیوی بنے یا اس کو چھوڑ دے۔ ولها الحق في رفع امرها الى القضاء، اور اس کو یہ بھی حق ہے کہ وہ اپنے معاملے کو دارالقضاء میں لے جائے، کورٹ میں لے جائے، کورٹ اسلامی کورٹ میں، اذا رأت ان الزوج ان زواج زوجها من امرأة اخرى قد صار زواجها يذلها في كرامتها، جب اس کو یہ معلوم ہو کہ اس کی دوسری شادی کی وجہ سے اس کے حقوق نہیں مل رہے ہیں، اس کو خرچ نہیں مل رہا ہے، یا اس کو عزت نہیں مل رہی ہے، یا اس کا گھر برباد ہو رہا ہے دوسری شادی سے، اگر اس کو ایسا لگے تو وہ جو ہے دارالقضاء جائے گی اور وہاں پہ اپنا مسئلہ رکھے گی، اور یہ بھی وہ ذکر کرے گی کہ اس کے لیے کیا کیا پرابلمس ہیں پہلی شادی دوسری شادی کی وجہ سے، تو وہ طلاق لینے کا اس کو حق رہے گا۔ فجاز لها ان تطلق من قبل القاضی، تو اس کو اختیار رہے گا کہ وہ قاضی کی طرف سے طلاق لے لے، یعنی خلا لے لے، اگر وہ خلا لینے میں راغب ہے، اس کو رغبت اگر ہے تو وہ خلا لے سکتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسلام نے جو اجازت دی ہے چار شادیوں کی، تو اس طرح اجازت دی ہے کہ اگر دوسری شادی سے کوئی فرق نہ پڑے پہلی شادی پر، اور بیوی راضی رہے پہلی، تو پھر شادی کر سکتا ہے۔ اگر پہلی بیوی راضی نہیں ہے تو اس کو اختیار ہوگا کہ وہ چاہے تو اس کے نکاح میں رہے چاہے نہ رہے۔ لیکن عورت کی رضامندی بھی ضروری نہیں ہے، مرد کو دوسری شادی کا حق ہے، لیکن مرد کو یہ تعلیم دی گئی کہ وہ انصاف کرے تاکہ پہلی شادی خراب نہ ہو۔ تو ان تمام چیزوں کا جو ہے اسلام نے پوری تعلیمات دی ہے، اور یہ کہا ہے کہ پہلی شادی خراب نہیں ہونی چاہیے دوسری شادی سے۔ اگر پہلی شادی خراب ہو رہی ہے، پہلا نکاح اگر خراب ہو رہا ہے یا اس کو نقصان پہنچ رہا ہے پہلی دوسری شادی کرنے سے، تو وہ شادی اسلام اس کی اجازت نہیں دے گا۔ اسلام یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ کا پہلا رشتہ خراب ہو، کبھی نہیں چاہے گا۔ اور اگر وہ کر لے شادی، دوسری شادی کر لے کیونکہ اجازت ہے، اور اس کی وجہ سے اگر پہلا رشتہ اگر خراب ہو رہا ہے، گھر خراب ہو رہا ہے، پہلا گھر اگر خراب ہو رہا ہے، پہلی بیوی کے تعلقات اگر خراب ہو رہے ہیں شوہر سے، تو بیوی کو اختیار ہوگا کہ وہ خلا لے لے۔
وَإِذَا نَظَرْنَا إِلَى حَقِيقَةِ الْمُجْتَمَعِ الْغَرَبِيِّ، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ویسٹرن کلچر کو دیکھیں، يتبين أن المبدأ الذي ينادون به مبدأ الاکتفاء بزوجة واحدة. تو اگر ہم مغربی کلچر کو دیکھیں، یعنی ویسٹرن کلچر کو دیکھیں ایک سے دو نکاح کے تعلق سے، تو یہ بات ہم پر واضح ہوتی ہے کہ ان کے لیے ایک ہی زوجہ کافی ہے، کیونکہ اور تعدد ازدواج ان کے لیے درست نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، بس ایک ہی شادی کرتے ہیں، قانونی طور پر ایک شادی کرتے ہیں، اور باقی جو ان کے جو عیاشی ہوتی ہے وہ غیر قانونی ہوتی ہے، اس کے لیے وہ نکاح نہیں کرتے، اس کے لیے ان کے پاس ایگریمنٹ نہیں ہوتا، اس کے لیے ان کے پاس کوئی قانونی اجازت نامہ نہیں ہوتا ہے، کوئی این او سی نہیں ہوتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے ویسٹرن کلچر میں. اب اس کے لیے کیا کیا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسلامک کلچر میں کیا ہوتا ہے اور ویسٹرن کلچر میں کیا فرق ہوتا ہے تعدد ازدواج کا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. نمبر ایک، تعدد الزواجات فی المجتمع الاسلامی یقع باسم الزوجات، کہ تعدد ازدواج جو ہے اسلام میں زوج کے نام سے ہوتا ہے، مطلب ایک شادی بول کے ہوتا ہے، نکاح بول کے ہوتا ہے. لیکنہ فی المجتمع الغربی، لیکن فی المجتمع الغربی یعنی ویسٹرن کلچر میں یقع باسم الصدیقات والخلیلات، وہاں پہ جو دوسرا دوست کے نام سے ایسے نکاح ہوتا ہے، مطلب نکاح نہیں ہوتا ہے، وہ دوست بول کے رکھ لیتے ہیں، گرل فرینڈ بول کے رکھ لیتے ہیں، اور اس سے فائدہ بھی اٹھاتے رہتے ہیں. وہاں ایک ہی شادی ہوتی ہے، ایک ہی شادی جو ہے وہاں لیگلی جو ہے ایک ہی شادی ہوتی ہے، اور انلیگل وہ بہت سارے دوست ہوتے ہیں، بہت ساری سہیلیاں ہوتی ہیں، نکھیل جس کو کہا جاتا ہے، تو نام اس کا دوسرا ہے. لیکن اسلام میں ایسا نہیں، اسلام میں کہ پہلا جو شادی ہے وہ بھی نکاح ہے، اور دوسرا بھی نکاح ہے، تیسرا بھی نکاح ہے، چوتھا بھی نکاح ہے. جو حقوق پہلی بیوی کے وہ پہلی دوسری کے بھی ہیں، تیسری کے بھی ہیں، چوتھی کے بھی ہیں. تو اسلام میں اور ویسٹرن کلچر میں یہ فرق ہے. اچھا، اور دوسری فرق کیا ہے؟ دوسرا فرق، یقع تعدد الزوجات فی المجتمع الاسلامی بصفت علنیۃ، کہ اسلام میں جو ایک سے چار شادی کا حکم ہے وہ علانیہ ہے، یعنی بالکل کھل کر سب کے سامنے سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی چار بیویاں ہیں. لیکن لو فی المجتمع الغربی، لیکن ویسٹرن کلچر میں کیا ہوتا ہے، یقع بصفت سریۃ، یعنی چھپ کر وہ لوگ دوست بناتے ہیں، لڑکیوں کو دوست بناتے ہیں، گرل فرینڈ چھپ کر ہوتی ہے، بیوی تک کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی فلاں گرل فرینڈ ہے. تو یہ اسلام میں اور مغربی کلچر میں جو ڈفرنس ہے وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اسلام میں سب علل اعلان ہوتا ہے، باقاعدہ نکاح ہوتا ہے کہ گواہ ہوتے ہیں، ولی ہوتا ہے، اور سب کے سامنے شادی ہوتی ہے، جیسے دوسری شادی ہی کیوں نہ ہو، تیسری ہی کیوں نہ ہو، چوتھی ہی کیوں نہ ہو، ایک بیوی کی طرح ہی وہ اس کی زندگی میں آتی ہے. لیکن ویسٹرن کلچر میں کیا ہوتا ہے، ایک لیگل بیوی ہوتی ہے اور باقی سب جو ہے انلیگل ہوتے ہیں، اور بیوی کو بھی معلوم چھپ کر ہوتے ہیں. تو چھپ کر جو تعلقات بنتے ہیں وہ نہ ہوتے ہیں اسلام میں. اسلام میں کیا ہوتا ہے کہ اعلان کرنا ہوتا ہے کہ یہ اس کی دوسری شادی ہے، یہ اس کی تیسری شادی ہے، یہ اس کی چوتھی شادی ہے. اوکے، تو یہ دوسرا فرق ہے. اور تیسرا جو ہے فرق کیا ہے کہ تعدد الزوجات فی المجتمع الغربی لا یکون غیر محدود، کہ ویسٹرن کلچر میں جو ایک سے زیادہ جو بیویوں کا جو تصور ہے وہ غیر محدود ہے. ہمارے یہاں چار ہے، ان کے یہاں پانچ بھی ہوتی ہیں، چھ بھی ہوتی ہیں، سات بھی ہوتی ہیں، 10 بھی ہوتی ہیں. وہ اما فی المجتمع الاسلامی، اسلامی کلچر میں کیا ہے، فیکون مختصرا علی 4 نساء، کہ چار عورتوں پر لمٹ قرار دی گئی ہے، چار عورتوں سے زیادہ نہیں کر سکتے. لا یزید عن ذالک، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے اسلام میں. ہاں، اگر آپ کی چار بیویاں ہیں، اس میں سے ایک کا انتقال ہو جائے، آپ پانچویں کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، یعنی ایٹ اے ٹائم جو ہے پانچ نہیں رکھ سکتے، چار رکھ سکتے ہیں. تو یہ بتایا گیا ہے اسلام میں. وہاں پہ کیا ہوتا ہے غیر اسلام، یعنی ویسٹرن کلچر میں مغربی تہذیب میں کیا ہوتا ہے، ایک تو لیگل ہے بیوی ہے، اور باقی جتنے بھی تعلقات ہیں وہ سب انلیگل ہوتے ہیں، اس میں چار بھی ہوتے ہیں، پانچ بھی ہوتے ہیں، چھ بھی ہوتے ہیں. تو یہ فرق ایک ہے. اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے اسلام میں، مبدأ التعدد في الاسلام يكون مقتصرا على تعدد الزوجات من النساء في حين، یعنی اسلام میں کیا ہوتا ہے کہ زوجات کا جو ہے مطلب ایک سے زیادہ شادی کرنے کا جو ہے وہ عورتوں کے لیے، یعنی عورتوں کے لیے ہے وہ، کہ وہ ایک ایک الگ الگ ٹائم میں کریں. ہم ایک آپ نے آج نکاح کیا اور دوسری سے کل کر رہے ہیں، تیسری سے پرسوں کر رہے ہیں، ایسا.
لیکن مجتمع الغربی جو ہے، یعنی ویسٹرن کلچر جو ہے، وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی ساتھ میں کئی لڑکیوں سے تعلقات ہوتے ہیں. آپ نے ایک ہی دن چار کو دوست بنا لیا، ایک ہی دن چاروں سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو وہاں ایسا ہوتا ہے کہ آن واحد، ایک ہی ٹائم میں کئی لڑکیوں سے ان کے تعلقات ہوتے ہیں. فکما ان رجل تكون عنده عدد من الخلیلات، کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی سہیلیوں سے ایک ہی دن میں تعلقات قائم کرتے ہیں، ان کے ساتھ مجامعات کرتے ہیں، بدن یعنی جسمانی تعلق قائم ہوتا ہے. فكذلك المرأة لها عدد من الاخلاء. اور وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی عورت کے کئی سارے بوائے فرینڈ بھی ہوتے ہیں. یہاں ایسا نہیں ہے نا. اسلام میں کیا ہے کہ ایک ہی عورت سے چار مرد تعلق قائم نہیں کر سکتے. ہاں، ایک مرد چار عورتوں کو اپنے لے کے رکھا اور ان چاروں کا کسی سے تعلق نہیں ہوگا، ان چاروں کا کسی سے کوئی ریلیشن نہیں ہوگا. مغربی کلچر میں کیا ہوتا ہے کہ ابھی مان لیجیے کہ کسی کے تعلقات ہیں، 5 سے تعلقات ہے، 6 سے تعلقات ہے، یعنی لیگل کے علاوہ. اب ان پانچوں کے بھی الگ الگ تعلقات ہوتے ہیں، بوائے فرینڈس کے بوائے فرینڈ ہوتے ہیں ان کے. تو یہ فرق اسلام میں نہیں ہے. اور اس سے معاشرے میں جو خرابیاں آتی ہیں وہ سب جانتا ہے، ہر انسان جانتا ہے. کیونکہ اس سے یہ فرق دیکھیے، اس میں یہ نقصان ہوتا ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں ان کو معلوم نہیں ہوتا ان کا باپ کون ہے. فكذلك المرأة لها عدد من الاخلاء. اسی طرح ویسٹرن کلچر کی عورت ہوتی ہے کہ جس کے کئی سارے دوست ہوتے ہیں. تو عاشرهم على حد سوا، اور وہ سب سے تعلقات قائم رکھتی ہے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ اولاد کس کی ہے یہ پتہ نہیں چلتا. ویسٹرن کلچر میں یہ نقصان ہوتا ہے. تو یہ اسلام میں ایسا نہیں ہے. اسلام میں کیا ہوتا ہے کہ جو لڑکی آپ کے نکاح میں آ گئی، پھر اس کا کسی دوسرے لڑکے سے افیئر یا دوسرے لڑکے سے تعلق، یہ حرام ہے، کلیتاً حرام. تو اگر چار سے ہمارے تعلقات ہیں، یعنی چار سے اگر ہماری شادی ہوئی ہے، تو وہ چاروں بس آپ ہی کے لیے ہیں. دوسرے سے کسی بھی لڑکے سے ان کا کنیکشن نہیں ہو سکتا، وہ حرام ہوگا. وہ اگر بناؤ سنگار کرے گی آپ کے لیے کرے گی، ہے کہ نہیں. اور دیکھیں اسلام میں کیا ہوتا ہے کہ ایک باری ہوتی ہے. ابھی 4 شادیاں ہیں تو 4 باریاں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں. آپ 9 بیویوں کا ٹائم مقرر تھا. ایک رات آپ ایک بیوی کے پاس سوتے تھے، دوسری رات دوسری بیوی کے پاس، تیسری رات تیسری بیوی کے پاس. اور انصاف کرتے تھے. اس میں کبھی آپ نے نا انصافی نہیں کی، جبکہ آپ کا دل حضرت عائشہ کی طرف زیادہ مائل تھا، لیکن آپ باری برابر ہر انصاف کے ساتھ باری آپ کرتے تھے. تو اسلام میں یہ ہوتا ہے کہ 4 عورتیں اگر آپ کے نکاح میں، تو آپ کو 4 باریاں مقرر کرنی ہیں کہ میں آج یہاں پہ سوؤں گا، کل وہاں پہ سوؤں گا، کل ایسے. یہ اسلام میں ہے. لیکن غیر یعنی مذہبی یعنی مغربی کلچر میں ایسا نہیں ہے. ایک ہی وقت میں ایک ہی دن میں کئی لوگ کئی عورتوں سے تعلقات ہوتے ہیں، اور انہیں عورتوں کے دوسرے مردوں سے تعلقات ہوتے ہیں. یعنی ناجائز تعلقات جس کو کہتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم حق ادا نہیں کر پاتے، اور ہمارا یعنی بچہ کون کس کا ہے وہ پتہ نہیں چلتا ہے. تو مبدأ التعدد فی المجتمع الاسلامی یجری وفق نظام، یعنی اسلامی کلچر میں جو 4 شادیاں کا جو حکم دیا گیا ہے وہ ایک نظام کے تحت ہے. فلا يحصل به تشرد الزوجات. اور اس میں جو ہے یعنی زوجات کو حق نہیں مارا جاتا، کیونکہ حقوق ان کو دیے جاتے ہیں. اگر ان سے اولاد ہے تو ان کے اولاد کے حقوق بھی دیے جائیں گے. اما تعدد الزوجات فی المجتمع الغربی، ہاں تعدد زوجات جو مغربی کلچر میں جو ہوتا ہے، یجری بغیر نظام، وہاں کوئی نظام نہیں ہوتا ہے. بلکہ وہاں پہ کتنی بیویاں ہیں، کتنے تعلقات ہیں، ان کی کتنے تعلقات ہیں، اور حقوق ضائع ہوتے ہیں. حقوق ضائع ہوتے ہیں، اولاد کے حقوق ضائع ہوتے ہیں. حتیٰ ان الاولاد یولدون ولا یعرفون من هو ابوهم. یہاں تک کہ بچے پیدا ہوتے ہیں اور بچوں کو معلوم نہیں ہوتا ان کا باپ کون ہے. ولا یجدون من یرعاهم. اور یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ان کی کفالت کون کرے گا، ان کی پرورش کون کرے گا، ان کو کھانا کون کھلائے گا، ان کو کپڑے کون پہنائے گا، ان کی تعلیم کا ذمہ دار کون ہوگا، کچھ پتہ نہیں چلتا. یہ مغربی کلچر میں ایسا ہوتا ہے. تو اسی لیے ان کے یہاں جو ہے جو ریلیشن شپ ہوتی ہے ایک بیوی کے علاوہ، وہ سب مخفی طور پر چھپ کر کرتے ہیں. لوگ کھلے طور پر نہیں کرتے. اور جب کھلے طور پر نہیں ہوگا تو بچہ کس کا ہے معلوم نہیں ہوگا نا. عورت کو معلوم نہیں کس کا بچہ ہے کیونکہ اس کے کئی سارے شوہر ہیں. شوہر کو معلوم نہیں کہ اس کے کس کا بچہ ہے کیونکہ اس کی کئی ساری بیویاں ہیں. تو یہ خرابی، یہ نقصان جو ہے سامنے آتا ہے. دیکھیے قرآن جو ہے،
قرآن نے کہا ہے، کیا کہا ہے کہ افحکم الجاہلیت یبغون، زمانے جاہلیت میں ایسے ہی تھا، ریلیشن شپ کا کوئی لمٹ نہیں تھی، کوئی عورت کے بھی بہت سارے تعلقات ہوتے تھے، مرد کے بھی عورتوں سے تعلقات ہوتے تھے، کوئی لمٹ نہیں تھی، ایک خاندانی نظام بالکل ٹوٹ چکا تھا۔ یہ جو خاندانی نظام ہوتا ہے، جو فیملی کا جو ایک سسٹم ہے اسلام میں، کتنا پاکیزہ سسٹم ہے آپ سوچیے۔ تو قرآن کہتا ہے افحکم الجاہلیت یبغون، کیا وہ لوگ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں؟ ومن احسن من اللہ حکما، اور اللہ سے بہتر حکم دینے والا کون ہے؟ اللہ نے جو قانون بنایا ہے انسانوں کے لیے، اس سے پاکیزہ، اس سے صاف ستھرا، اس سے یعنی بالکل پوتر قانون اور ہو ہی نہیں سکتا۔ لقوم یوقنون، یعنی یہ اس کے لیے ہے جو یقین کرنے والی قوم جو ہے، یعنی مسلمانوں کے لیے، یقین رکھنے والی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو احکامات صادر کیے ہیں، جو قانون بنایا ہے، اس سے بہتر قانون کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ انسان تو اپنی خواہشات کے مطابق قانون بناتا ہے، جس کی وجہ سے انسانیت کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اسلام پر کوئی دین ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یہ تعدد ازدواج پر جو ہم اسلام پر جو روک لگائی جاتی ہے یا جو اعتراضات کیے جاتے ہیں، ان تمام چیزوں کا جواب میں سمجھتا ہوں آپ کو مل چکا ہے، اور کیوں تعدد ازدواج کی اجازت اسلام میں دی گئی وہ پورے اسباب جو ہے آپ کو بتائے جا چکے ہیں گزشتہ سبق کے اندر۔ تو اب یہاں پر جو ہوتا ہے مغربی کلچر میں جو ہوتا ہے، وہ ایک تو لیگل نکاح ہوتا ہے، اور باقی جو ہوتا ہے وہ زنا ہے، باقی جو ہے وہ حرام کاری ہے، وہ بدکاری ہے۔ اب وہ فیصل الاولاد غیر شرعی بھی، تو بچے جو زیادہ ہوتے ہیں وہ غیر شرعی بچے ہوتے ہیں، وہ ان کا کوئی باپ، ان کا نسب نہیں ہوتا۔ الذین لا یعرفون آباءهم، جو اپنے باپ کو نہیں جانتے۔ فتضيع انسابهم، تو سب سے بڑا نقصان جو ہوتا ہے زنا کا وہ کیا ہے کہ بچے اپنے نسب کو ضائع کر دیتے ہیں، ان کا باپ کون ہے یہ نہیں معلوم ہوتا۔ وتتخلى عنهم امهاتهم، اور ان کی مائیں یعنی ان سے پیچھا چھڑانا چاہتی ہیں، جب ان کا باپ کا پتہ نہیں تو وہ کیسے خرچے برداشت کریں گے۔ حتیٰ ذکرت تقاریر رسمیہ فی امریکہ، امریکہ میں تو باقاعدہ رسمی طور پر جو ہے مطلب یہ کیا جاتا ہے کیا کہ ان مؤسسات الدولہ ذاقت زرعا بالاولاد زنا، یہاں تک کہ کچھ ایسی وہاں پر مؤسسات ہیں، ایسے انسٹیٹیوٹ ہیں کہ جنہوں نے اب یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ زنا کی اولاد بہت ہو گئی ہے، اب ہم ان بچوں کی کفالت نہیں کر سکتے، ان کو پال نہیں سکتے، عورتیں جو ہے پیچھا چھڑانا چاہتی ہیں۔ تو یہ آج سسٹم ہے وہاں پہ، یعنی اتنے بچے ہیں، یعنی جن کا نسب نہیں معلوم ہے، جن کے باپ کا پتہ نہیں ہے، اتنے زیادہ بچے ہیں کہ وہاں کے جو انسٹیٹیوشن ہیں، وہاں کے جو دارالایتام ہیں، جو مطلب یتیم بچوں جتنے بھی وہاں کے انسٹیٹیوشن ہیں، ہاسٹل ہیں، تو وہ سب آج یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس جگہ نہیں ہے، اتنی یعنی اتنے جو ہے ناجائز بچے وہاں پر پیدا ہو رہے ہیں روزانہ۔ تو یہ نظام، انسانی نظام کا، خاندانی نظام کا وہ پرچے اڑ رہے ہیں وہاں پہ۔ تو اس لیے جو ہے اسلام کے اندر جو 4 شادیوں کی اجازت ہے، اس کے سبب بھی بتائے گئے ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس کے ذریعے جو ہے یعنی ایک اچھا معاشرہ سامنے آتا ہے، اور انسانیت کا سبق بھی دیا گیا ہے، عدل و انصاف کی تعلیم دی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے، اللہ کا قانون ہے جو اللہ نے بنایا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر بہتر قانون بنانے والا انسانوں کے لیے اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ تو یہ تھا آج کا سبق جو ہم پڑھ رہے ہیں، اور آج یہ ٹاپک ختم ہوا ہے۔ اب انشاءاللہ اگلے کلاس میں جو ہے دوسرا ٹاپک شروع ہوگا،